کربلا کا میدان، ریت کی جلتی ہوئی زمین اور آسمان کے نیچے سچ اور جھوٹ کے درمیان ہونے والی وہ تاریخی جنگ جس نے ہمیشہ کے لیے حق و باطل کا فرق واضح کر دیا۔ یہ صرف ایک دن ایک واقعہ نہیں، بلکہ صبر، قربانی اور وفا کی ایسی داستاں ہے جو رہتی دنیا تک دلوں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 4 محرم الحرام کے ان لمحوں کی جب امام حسین کے گرد یزیدی ظلم کا گھیرا مزید تنگ ہوا، جب وفا کی مثالیں رقم ہوئیں اور جب قربانی کی تیاری اپنے عروج پر تھی۔ جانیں گے کہ کیسے امام حسین نے امن کا پیغام دیا مگر ظلم نے جنگ چان لی۔ تو جاری رہیے ہمارے ساتھ اور سنیے کربلا کی اس لازوال قربانی کی وہ داستان جو تاریخ کے اوراق پر سنہری الفاظ سے لکھی گئی۔ 4 محرم الحرام 61 ہجری کا دن کربلا کے عظیم سانحے کی تیاریوں کا اہم دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں 2 محرم کو پہنچ چکے تھے۔ اس وقت دشمن کی فوجوں کی تعداد نسبتاً کم تھی، مگر روز بروز یزیدی لشکر میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 4 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا روانہ کیا تاکہ وہ امام حسین کو یزید کی بیعت پر مجبور کرے اور ان سے جنگ کرے۔ عمر بن سعد خود جنگ سے ہچکچا رہا تھا، لیکن دنیاوی لالچ اور کوفہ کی حکومت کی خواہش نے اسے حق کے مقابل کھڑا کر دیا۔ جب وہ کربلا پہنچا تو اس نے امام حسین کے خیموں کے سامنے اپنے خیمے نصب کیے اور باقاعدہ محاصرہ شروع کر دیا۔ امام حسین نے ایک مرتبہ پھر صلح کی پیشکش کی اور فرمایا کہ اگر مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے اور کسی سرحدی علاقے میں جا کر پرامن زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور مجھے یزید کے دربار تک جانے دیا جائے تو میں جنگ سے گریز کروں گا، مگر یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کروں گا۔ مگر ابن زیاد اور یزیدی قوتیں صرف ایک ہی بات پر بضد تھیں، حسین یا تو بیعت کریں یا شہید ہو جائیں۔ اس دن سے یزیدی فوج نے فرات کے پانی پر پہرا دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ مکمل پانی بند نہیں ہوا تھا، لیکن امام کے خیموں تک پانی کی رسائی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ امام حسین نے اپنے جانثاروں کو حق و باطل کی اس جنگ کے مقصد سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن جو ساتھ رہے اسے صبر، قربانی اور شہادت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مگر کربلا کی سرزمین وفا کے پروانوں سے بھری تھی، کسی نے امام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت زیر اور دیگر اصحاب نے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا عہد کر لیا۔ 4 محرم کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ امام حسین نے جنگ نہیں، صلح کو ترجیح دی، مگر ذلت کے ساتھ جینے کو رد کر دیا۔ یہ دن ثابت کرتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے، اور باطل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، سچ کی روشنی کو بجھا نہیں سکتا۔ امام حسین کا کردار رہتی دنیا تک مظلوموں، حق پرستوں اور انصاف چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہجری کا سال تاخم اسلام کا وہ دردناک موڑ ہے جس نے حق و باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچی جو قیامت تک نمایاں رہے گی۔ مدینہ منورہ سے چل کر امام حسین نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، جہاں وہ حج کی نیت سے پہنچے، لیکن وہاں بھی یزید کے قاتلوں کی سازشیں بڑھ گئیں۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کریں تاکہ اس کی ناجائز حکومت کو اسلامی رنگ دیا جا سکے۔ امام حسین نے اس ظلم، جبر اور فساد پر مبنی حکومت کی بیعت سے انکار کر دیا۔ چنانچہ امام نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے، کیونکہ اہل کوفہ نے بیعت اور مدد کے وعدے کیے تھے۔ امام حسین نے کوفہ کی جانب روانگی کے دوران اپنے اہل بیت، بچے، خواتین اور چند باوفا اصحاب کو بھی ساتھ لیا۔ راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، مگر امام نے سفر جاری رکھا، کیونکہ اب ان کا سفر صرف کوفہ نہیں بلکہ شہادت کی طرف تھا۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ یزیدی لشکر نے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ 3 محرم کو کربلا میں یزیدی لشکر کے اضافی دستے پہنچنے لگے، اور پھر 4 محرم کو ایک نہایت اہم موڑ آیا۔ محرم الحرام کو عبید اللہ بن زیاد، کوفہ کا گورنر، نے امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر کربلا بھیجا۔ عمر بن سعد کا باپ سعد بن ابی وقاص صحابہ رسول تھا۔
عمر بن سعد ابتدا میں امام حسین سے لڑائی پر تیار نہ تھا۔ اس نے عبیداللہ سے درخواست کی کہ اسے جنگ سے مستثن کیا جائے، لیکن اسے کوفہ کی حکومت کا لالچ دے کر میدان کربلا بھیج دیا گیا۔ اس نے دنیا کے عارضی فائدے کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی رسوائی مول لی۔ عمر بن سعد نے امام حسین کے خیموں کے قریب خیمے نصب کیے اور ایک جنگی پوزیشن سنبھال لی۔ اب کربلا کے میدان میں ایک طرف امام حسین اور ان کے 72 وفادار، جن میں بچے، بزرگ، جوان، غلام اور خواتین بھی شامل تھیں، اور دوسری طرف ہزاروں کی یزیدی فوج کھڑی تھی، جنہیں دنیا کی حرص، طاقت اور حکومت کا نشہ تھا۔ 4 محرم کے دن امام حسین نے جنگ کے بجائے صلح کی بات کی۔ امام نے فرمایا، میں نہ فتنہ برپا کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے 3 میں سے ایک راستہ دیا جائے۔ 1، مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ 4 محرم سے لے کر 7 محرم تک روزانہ یزیدی فوجیوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ ہزاروں کے لشکر کربلا کے میدان میں امام حسین کے چند فدائیوں کے خلاف جمع ہو گئے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ باطل کو ہمیشہ حق سے ڈر لگتا ہے، چاہے اس کے پاس طاقت زیادہ ہو۔ عمر بن سعد نے دریائے فرات پر پہرا سخت کر دیا۔ اگرچہ ابھی پانی مکمل بند نہیں ہوا تھا، لیکن آنے جانے کی آزادی محدود ہو چکی تھی۔ فرات پر یزیدی فوجیوں نے قبضہ کر لیا اور رفتہ رفتہ پانی کی بندش کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 4 محرم کے دن امام حسین نے اپنے اصحاب سے گفتگو فرمائی۔ ابن نے فرمایا، جو میرے ساتھ ہے وہ رہنے کا ارادہ دل سے کرے، کیونکہ ہماری راہ شہادت کی راہ ہے۔ جو جانا چاہے اسے اجازت ہے۔ لیکن وفا کی معراج یہ تھی کہ کسی ایک نے بھی امام کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت زیر، حضرت مسلم کے بیٹے، حضرت حبیب بن مظاہر سب نے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا عزم کر لیا۔ 4 محرم الحرام ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں، لیکن اسی میں اصل نجات ہے۔ امام حسین نے دنیا کی حکومت کو ٹھکرا کر دین محمدی کی حفاظت کی۔ ان کے ایک ایک عمل میں صبر، شجاعت، توکل، فہم اور قربانی کا اعلیٰ ترین سبق چھپا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب دین خطرے میں ہو تو قربانی دینا فرض ہو جاتا ہے۔ امام حسین کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ظلم کے آگے جھکنا نہیں، چاہے تعداد کم ہو یا طاقت محدود ہو۔